الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے عشق میں جان سے گزرتے ہیں گزرنے والے مر کے بھی زندہ ہیں راہ یار پہ مرنے والے ہم اہل جنون اور جھکے موت کے آگے ہم اہل جنون اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مریں گے موت پہ احسان کریں گے مر کے بھی زندہ ہیں راہ یار پہ مرنے والے معزز و محترم سامعین و حاضرین و ناظرین،
چوتھے پارے کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 آپ نے سماعت کی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں مرنے والے لوگوں کی عظمت و شان، مقام اور بلندی کو بیان کیا۔ اسی حوالے سے چند ایک گزارشات گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العالمین حقائق جاننے کے بعد عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اللہ انہیں اپنی شان شایان رزق دیتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انہیں ان کی شان کے مطابق اور رب اپنی شان کے مطابق رزق سے، روزی سے نوازتا ہے۔ یہ ماہ مبارک شوال المکرم، اس کی 15 تاریخ کو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک عظیم معرکہ ہوا۔ سیرت نگاروں نے اس جنگ کو ٹائٹل دیا جنگ احد۔ اس کا پس منظر یہ ہے، یہ جنگ کیوں واقع ہوئی، وجہ کیا بنی۔ 2 ہجری میں رمضان المبارک میں ایک جنگ ہوئی، اس کا نام ہے جنگ بدر۔ بولیے کیا نام ہے؟ ابھی تازہ ماہ رمضان گزرا ہے اور آپ نے وہ سماعت بھی کیا ہے۔ ماہ رمضان 2 ہجری میں صحابہ نے روزے کے ساتھ ایک جنگ لڑی، اس جنگ کا نام بتائیے۔ قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان کہا۔ اس جنگ میں کفار مکہ کے 70 لوگ قتل ہوئے، اس میں سے 24 قریش مکہ کے سردار تھے۔ 70 کفار قتل ہوئے، ابو جاہل قتل ہوا، عتبہ، شیبہ۔ تو قریش مکہ نے اپنے مقتولین کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پورا 1 سال تیاری کی۔ بولیے کتنا عرصہ؟ 1 سال تیاری کی کہ ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور آپ کے غلاموں کو شہید کرنا ہے، اپنے مقتولین کا خون کا بدلہ لینا ہے۔ 1 سال کے بعد 10 شوال المکرم کو یہ قافلہ 3000 کفار پہ مشتمل مکے سے روانہ ہوا۔ احد کے مقام پہ کفار نے اپنی فوج کو مقرر کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ اے غلامان مصطفیٰ، مشورہ دو، قریش مکہ ہم پہ دھاوا بول رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ نے عرض کی اے ہادی دوراں، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو آپ کی جان پہ قربان، آپ حکم فرمائیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی حضور، ہم مدینہ سے نہیں نکلتے، اپنے گھروں میں، اپنی گلیوں میں ہم یہاں بیٹھ کے قریش مکہ کا مقابلہ کریں گے۔ خواتین چھتوں پہ چڑھ کے پتھر برسائیں گی، ان کو مدینہ کی گلیوں میں ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ کچھ صحابہ نے عرض کی آقا نہیں، ہم بزدل نہیں، ہم گھروں میں چھپ کے قریش مکہ کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ آقا ہم کھلے میدان میں آپ کے دشمنوں کو واصل جہنم کریں گے۔ میرے کریم آقا نے ان صحابہ کے مشورے کو قبول کیا، آپ نے اپنا جنگی لباس زیب تن فرمایا اور جمعے کی نماز کے بعد مدینہ پاک سے نکلے احد میدان کی طرف۔ امام الانبیاء احد میدان میں پہنچے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جبل احد، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قدم پاک اس پہاڑ پہ لگتے ہیں، یہ پہاڑ مصطفیٰ کی محبت میں جھومنے لگتا ہے، وجد میں آتا ہے۔
امام الانبیاء نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ پہاڑ کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ اعلم ورسولہ، حضور آپ جانیں، آپ کا رب جانتا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم۔ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، اے صحابہ یہ احد پہاڑ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، مصطفیٰ احد پہاڑ سے پیار کرتا ہے۔ یہ پتھر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور مصطفیٰ اس پتھر سے محبت کرتے ہیں۔ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے فرمایا یہ احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ فرمایا ٹھوکر لگئی پاؤں کے ساتھ، اسکن، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں معلوم تیرے اوپر ایک نبیوں کا سردار ہے، ایک صدیقین کا سردار ہے، 2 شہداء ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک پتھر مصطفیٰ سے محبت کرے، مصطفیٰ پہچانے، پہاڑ مصطفیٰ سے پیار کرے، الفت کرے، محبت کرے، رسول اللہ اسے پہچانے۔ اگر غلام مصطفیٰ مصطفیٰ سے پیار کرے تو آقا اپنے غلام کو نہیں پہچانیں گے؟ جس کا عقیدہ ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ پہاڑ مصطفیٰ سے پیار کرے، مصطفیٰ پہچانے۔ اگر مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ سے محبت کرے تو میرا نبی کیا اپنے غلاموں کو نہیں پہچانے گا؟ ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ ضرور پہچانیں گے۔ اور بطور دلیل حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنی قمیص کے بٹن مبارک کھول کے اپنا چہرہ انور یمن کی طرف کر کے کہتے تھے لوگوں مجھے یہاں سے اپنے یار کی خوشبو آتی ہے۔ مصطفیٰ کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینہ پاک میں۔ بولیے کہاں ہیں؟ حج کا موسم ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار آنا جانا نصیب فرمائے۔ کہا مجھے یمن سے اپنے عاشق کی، اپنے یار کی خوشبو آتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی آقا کون ہے؟ کہا میرا اویس کرنی ہے، مجھے اویس کی خوشبو آتی ہے۔ حضور آپ کا دیوانہ ہے، آپ کا عاشق ہے، ملنے کیوں نہیں آتا؟ سلمان فارس سے آ گئے، بلال حبشی حبشہ سے آ گئے، یہ یمن کھڑا ہے، آپ کا دیوانہ آپ کو ملنے کیوں نہیں آتا؟ سنیے، فرمایا کہ اس کی بوڑھی ماں ہے، وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اس کی ماں کی خدمت میرے اور اس کے درمیان آڑے ہے۔ لیکن کہا وہ ایسے کرنی، تو یمن میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت میں لگا رہے، مصطفیٰ کو مدینے میں تیری محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب بولے یارو، اگر یمن میں رسول اللہ کا عاشق مصطفیٰ سے پیار کرنے والا، مصطفیٰ سے محبت عشق کرنے والا وہاں رہے، میرا رسول اسے پہچانے، اگر جمعے کے اجتماع میں مسجد خیر البشر میں باوضو ہو کے ہم کہیں کہ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی، ہم نہ جائیں گے کہیں بھی در مصطفیٰ چھوڑ کر، ہم کو قوے مصطفیٰ کی نوکری اچھی لگی۔ تو کیا ہمارے نبی ہماری یہ فریاد نہیں سن رہے ہوں گے؟ پہاڑ میرے رسول سے پیار کرے، میرا رسول فرمائے یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، اور یہ پہاڑ جنتی ہے۔ پہاڑ محبت کرے، میرے آقا پہچانے، غلامان مصطفیٰ مصطفیٰ کی محبت میں رسول سے پیار کریں اور رسول کو پکاریں۔ کیا میرا رسول مصطفیٰ اپنے غلاموں کی پکار کو نہیں سنے گا؟ حضور صحابہ کے ساتھ احد پہاڑ پہ جلوہ گر ہوئے، کہا یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے صحابہ کی صفیں سیدھی فرمائی، قریش مکہ نے حملہ کیا، آگے سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں نے منہ توڑ جواب دیا۔ رسول اللہ نے احد میدان کے پیچھے ایک در تھا، جو دیکھ کے آئے وہ منظر سامنے رکھیں، جو نہیں گئے اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک راستہ تھا، ایک در تھا،
امام الانبیاء نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 مجاہدین کا دستہ اس درے پہ کھڑا کیا. بولیے کتنے مجاہدین؟ 50 مجاہدین عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اس درے پہ کھڑے کیے. یہ بات آپ نے پوری تقریر میں یاد رکھنی ہے، پورا خلاصہ اسی کے آگے پیچھے ہے. فرمایا صحابہ جب تک میرا پیغام نہ آ جائے اس درے کو، اس دروازے کو چھوڑنا نہیں. جب تک میرا میسج، میرا پیغام تم تک نہ آ جائے، جب تک میں بول نہ دوں اے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 مجاہدین یہاں سے نہ آنا، جب تک میں نہ کہہ دوں. صحابہ نے کہا جی اوکے ہو گیا. امام الانبیاء کے غلام اس درے پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ نے دشمنان مصطفیٰ کو قتل کیا. یہی ماہ مبارک شوال المکرم جنگ احد ہو رہی ہے. صحابہ نے قریش مکہ کو مولی گاجر کی طرح کاٹا. امام الانبیاء کے غلاموں نے کفار کو وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا. رسول اللہ فتح اور کامیابی کی دعائیں فرما رہے ہیں. قریش مکہ بھاگے، خواتین ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ میدان میں اگر وہ اپنی خواتین لے کے آ جاتے تو وہ خواتین کی موجودگی میں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا اپنے لیے بزدلی سمجھتے تھے. خواتین ساتھ تھیں، وہ گانے گاتی، ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتی کہ تم بہادر ہو، تم مکے کے لوگ ہو، تمہیں یہاں سے نہیں بھاگنا. قریش مکہ پھر بھی ڈر کے مارے بھاگے. احد میدان کے اندر دوستو جب صحابہ نے دیکھا کہ قریش مکہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو قریش مکہ جب بھاگے تو مدینے کے صحابہ نے حضور علیہ السلام کے غلاموں نے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا. مال غنیمت اکٹھا کیا، اپنے لیے نہیں کہ ہم یہ سارا ساز و سامان جو دشمن چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں اٹھائیں گے، جمع کریں گے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے. قریش مکہ بھاگے. صحابہ نے دیکھا کہ فتح اور کامیابی نصرت نصیب ہو رہی ہے. صحابہ نے مال غنیمت سمیٹنا اکٹھا کرنا شروع کیا. کچھ سواریاں تھیں، کچھ اسلحہ تھا، کوئی ان کے برتن تھے، کوئی ساز و سامان اس دور کے مطابق صحابہ چن رہے تھے. وہ 50 لوگ جو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں رسول اللہ نے کھڑے کیے تھے جنگ احد میں، احد پہاڑ کے پیچھے ایک در کے اوپر، جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں آنا. جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ایمان والے مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اب فتح ہو چکی ہے، کامیابی مل چکی ہے، ان لوگوں نے اس درے کو چھوڑا، اس دروازے کو چھوڑا اور مال غنیمت سمیٹنے لگے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میری اجازت کے بغیر یہاں سے آنا نہیں. لیکن صحابہ اس درے کو چھوڑ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے. کفار بھاگ رہے ہیں. خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. خالد بن ولید نے بھاگتے ہوئے پیچھے دیکھا. بڑے عقل مند تھے، بہادر تھے. یہ خالد بن ولید وہ جرنیل ہے کہ جب تک یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب بھی اپنی زندگی میں جتنی جنگیں لڑیں کامیاب ہوئے، اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد مصطفیٰ کی غلامی میں جتنی بھی جنگیں غزوات میں گئے اللہ رب العالمین نے کامیابی اور نصرت عطا فرمائی. سیف من سیوف اللہ ان کا لقب تھا. رسول اللہ فرماتے تھے خالد بن ولید تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے تو اللہ کی تلوار ہے. انہوں نے پیچھے دیکھا، رستہ خالی ہے. صحابہ مال غنیمت سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں. خالد بن ولید نے آواز دی قریش مکہ کو، کفار مکہ کو بلایا، یہاں سے پیچھے سے حملہ کیا. صحابہ آپس میں لگے ہوئے تھے، ہم کامیاب ہو چکے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا. خالد بن ولید کی قیادت میں جو یہ لشکر آیا یہ ٹوٹ پڑا. مسلمانوں اور ان کو درمیان گمسان کی جنگ ہوئی. صحابہ کہتے اس طرح بھگدڑ مچا کہ ہمیں اپنوں بیگانوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی. کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے. صحابہ کے ہاتھوں سے صحابہ شہید ہوئے.
یوں حالات، یوں منظر پیدا ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ صرف ایک بات سے صحابہ کرام انجانے میں پھرے، جان بوجھ کے نہیں، فیصلہ خود سے کیا۔ یاد رکھنا یہاں یہ بات نہ آ جائے ذہن میں کہ صحابہ نے رسول اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کی، نہیں، بس انجانے میں ایسا ہوا۔ حضور نے کہا تھا جب تک میں نہ کہہ دوں اس درے کو چھوڑنا نہیں۔ صحابہ نے خود سے فیصلہ کر لیا کہ مال غنیمت اکٹھا کیا جا رہا ہے اور قریش مکہ بھاگ رہے ہیں، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ بس ایک اس اجتہادی غلطی کی وجہ سے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جنگ احد میں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قریش مکہ نے تیر برسائے۔ حضور علیہ السلام نے ایک خول جنگی کیپ پہنی ہوئی تھی، کسی نے پتھر مارا، حضور علیہ السلام کے وہ خول مبارک کی کڑیاں ٹوٹیں، حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں دھنس گئی۔ کسی نے تیر چلایا، امام الانبیاء کے سامنے والے دانت مبارک شہید ہوئے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ چند ایک لوگ حضور کے ارد گرد تھے، گمسان تھا، ہم بھاگ رہے تھے، کوئی ادھر جا رہا تھا، کوئی ادھر جا رہا تھا۔ اس دوران شیطان نے ایک افواہ پھیلائی، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے نبی معاذ اللہ شہید ہو گئے، حضور علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بس صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہماری ہوش و حواس گم ہو گئی، ہم اپنے آپ کو مارنے لگے، اپنے صحابہ کو قتل کرنے لگے، پتہ نہیں چلتا تھا، انجانے میں یہ حالت پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں بس پھر ہم نے اپنا جسم رسول اللہ کے سامنے کر دیا، کوئی تیر چلاتا حضور کی طرف نہ آنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھ پہ روک لیتے، کسی نے اپنا سینہ آگے کر دیا، بلکہ ایک صحابی نے تو مصطفیٰ کے سامنے اپنا چہرہ کیا، اس کی آنکھ شہید ہو جاتی ہے۔ یہ منظر تھا۔ حضور علیہ السلام زخمی تھے، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے امام الانبیاء زمین پہ تشریف لے آئے۔ بس یہ منظر ایسا پلٹا، فتح ناکامی میں تبدیل ہوئی۔ احد کے مقام پہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا کہتے تھے یا عمی یا امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ، اے میرے چچا امیر حمزہ تو اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ یہ ایسے شیر تھے، ایسے بہادر تھے، ایسے مضبوط جسم کے مالک تھے، جب یہ میدان جنگ میں آتے تھے باقی صحابہ کے ہاتھ میں ایک تلوار، ان کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک تلوار۔ حضور کے چچا تھے اور رسول اللہ سے شروع سے پیار کرنے والے، ہرن کا شکار کر رہے تھے۔ بس تیر چلانے لگے تو ہرن نے کہا اے امیر حمزہ، اے حمزہ اپنا تیر مجھ پہ چلا کے ضائع نہ کر، یہ تیر سنبھال کے رکھ، اپنے بھتیجے محمد کے دشمنوں پہ چلا۔ آپ فرمانے لگے ہرن جانور جنگل کا اور میرے بھتیجے کی بات کر رہا ہے؟ اور یاد رکھنا جنگل کے درندے جانور بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آجڑی بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی بکری چرا لی، اس نے پیچھے سے ڈنڈا چلایا، بکری اپنی چھڑوا لی۔ اس بھیڑیے نے کہا بے ایمان اللہ نے مجھے رزق دیا تھا، تو نے مجھ سے چھین لیا۔ اس نے اپنی انگلی کو دانتوں کے نیچے چبایا کہ جنگل کا درندہ جانور ہو کے بات کرتا ہے۔ اس نے کہا تو میرے بولنے پہ اتنا حیران ہو رہا ہے، میں تجھ سے اس سے آگے کی بات نہ بتاؤں؟ حدیث پاک میں آتا ہے اس جنگل کے بھیڑیے نے اس آجڑی سے کہا، اس چرواہے سے کہا تم میری بات کو سن کے حیران نہ ہو، اس سے بڑی بات بتاتا ہوں، دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی ہستی آ چکی ہے جو اللہ کا نبی ہے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، وہ نبی پل پل کی خبریں دے رہا ہے، وہ مخبر صادق ہے۔ اگر تو اس کے پاس چلا جائے نا، اس کی نوکری کرنا شروع کر دے، میں جنگل کا درندہ ہو کے تیری بکریوں کا محافظ بن جاؤں گا۔ اس نے کہا بڑا چلاک ہے، تو کہتا ہے کہ میں تیری بات کو سن کے وہاں چلا جاؤں، تو پیچھے سے میری بکریاں کھا جائے۔ اس نے کہا نہیں، تو رسول اللہ کی غلامی میں چلا جا، جتنی دیر تو پاک محمد کی نوکری میں رہے گا میں تیری بکریوں کی نوکری میں لگا رہوں گا۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے کہ تو ایسا کرے گا؟
اس نے کہا جس نبی کا میں نے نام لیا ہے نا، کوئی غدار اس نبی کے نام پہ خیانت نہیں کرے گا، تو چلا جا، میں تیرے ان بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی عظمت کی کیا بات ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، میرے کریم آقا نے اس کافر کو آتا ہوا دیکھا، دیکھ کے مصطفیٰ پکارے کس نے بھیجا ہے، کیسے آئے ہو، کس نے کہا ہے کہ یہاں آؤ؟ عرض کی آقا جنگل کے بھیڑیے نے بھیجا ہے۔ کہا ہے بھیڑیا لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ تو جنگل کے درندے بھی مصطفیٰ کی نبوت کا، ہرن نے کہا امیر حمزہ مجھ پہ اپنا تیر ضائع نہ کر، پلٹ جا اپنے بھتیجے محمد علیہ السلام کے دشمنوں کی خبر لے۔ پلٹ کے آئے، نکرانی نے کھانا دیا، اس دوران نکرانی رونے لگی۔ کہا امیر حمزہ تو اتنا جسیم ہے، اتنا پاورفل ہے، تیری موجودگی میں تیرے بھتیجے محمد علیہ السلام کو قریش مکہ دکھ دیتے ہیں، تیرا بھی کوئی حال نہیں۔ کہا اٹھا لے کھانا، میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے مصطفیٰ کے دشمنوں کی خبر لوں گا۔ حتیم کعبہ میں آئے، ابو جاہل بیٹھا ہوا تھا، اس نے رسول اللہ کو دکھ دیا تھا۔ امیر حمزہ نے اپنی نکالی برچھی ماری زور سے، سر دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوا، خون بہنے لگا۔ ابو جہل کے قبیلے کے لوگ امیر حمزہ کو پکڑنے لگے۔ وہ سیاسی آدمی تھا نا، سیاسی بندہ پھر بات پلٹنا جانتا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں میرے قبیلے کے لوگوں امیر حمزہ کو چھوڑ دو۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر میرے قبیلے کے لوگ ان پہ ٹوٹے، ان کے قبیلے کے لوگ میرے قبیلے کو قتل کریں گے، ایک ہنگامہ آرائی ہو جائے گی۔ اس نے روکا، کہا امیر حمزہ کو چھوڑ دو، واقعہ ہی میں نے اس کے بھتیجے کو آج بہت دکھ دیا ہے۔ امیر حمزہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے محمد علیہ السلام اب تو آپ راضی ہیں نا، میں آپ کے دشمن سے بدلہ لے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا نے کہا چچا میں بدلے لینے نہیں آیا، میں تو معافیاں دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو گالیاں دینے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کرنے والا ہوں، جو کانٹے بچھانے والے ہیں میں تو ان کے لیے نور ایمان کی دولت اللہ سے مانگتا ہوں۔ میرے چچا اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے نا تو پھر تو اللہ رسول کا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آ۔ امیر حمزہ نے کہا پھر میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح یہ دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جنگ احد میں حضور علیہ السلام کے نام پہ دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں اور یزید پلید کی دادی ہیں۔ ہندہ نے وحشی سے ایک سودا کیا تھا کہ اے وحشی اس جنگ احد میں اگر تو امیر حمزہ کو شہید کر دینا میں تجھے سونے اور چاندی سے تول دوں گی۔ یہ معاہدہ کیا وحشی کے ساتھ ہندہ نے۔ وحشی غلام تھے، زر خرید غلام، کہا میں تجھے آزاد بھی کرواؤں گی اور تجھے منہ مانگا انعام بھی دوں گی، شرط یہ ہے کہ مجھے امیر حمزہ کا سر مبارک چاہیے۔ اور امیر حمزہ کا سر اس لیے مانگتی تھی کہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ نے اس کے والد عتبہ کو قتل کیا تھا اور یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں۔ وحشی سے یہ سودا ہوا۔ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کے پیچھے پتھر تھا اس کے آگے اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ امیر حمزہ کے ہاتھ میں 2 تلواریں۔ جب یہ خالد بن ولید کی قیادت میں کفار نے حملہ کیا نا تو امیر حمزہ سامنے سے آ رہے تھے، میں نے چلایا تیر، امیر حمزہ کی ناف مبارک میں لگا اور پیٹ سے آر پار ہو گیا، خون بہنے لگا۔ وحشی کہتے ہیں لوگوں امیر حمزہ اتنے بہادر تھے، تیر لگنے کے بعد خون ٹپک رہا ہے، اس کے باوجود بھی مجھے مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ پھر نیچے زمین پہ تشریف لے آئے۔ بس وحشی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کا موسلا کیا، انگلیاں کاٹیں، کان مبارک کاٹے، ہندہ کو بلا کے لے آیا، ہندہ نے آپ کی ناک مبارک کاٹی، جسم کے اعضاء کاٹے، دھاگے میں پروئے، گلے میں ہار تھا سونے کا، وہ اتارا، سونے کا ہار اتار کے وحشی کو دیا اور امیر حمزہ کے جسم مبارک کے اعضاء کا ہار اپنے گلے میں ڈالا، سینہ مبارک چاک کیا، اندر سے کلیجہ نکالا اور چبایا۔
اور کہا اے امیر حمزہ میں نے تجھ سے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑا سا سکون ہوا کہا میرے چچا امیر حمزہ کو ڈھونڈا جائے۔ جب سیدنا امیر حمزہ کا جسم مبارک لایا گیا، امام الانبیاء نے کالے رنگ کی ایک پٹی اپنے سر مبارک پہ باندھی ہوئی تھی، حضور زخمی تھے، خون یہاں سے ٹپک رہا تھا، دندان مبارک شہید تھے، اس کے باوجود کہتے تھے ہائے میرے چچا امیر حمزہ، اسد اللہ و اسد رسولہ، اے امیر حمزہ تو اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے۔ آپ کی بہن رسول اللہ کی پھپھی جان حضرت صفیہ 2 چادریں بطور کفن لے کے آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری اس پھپھی جان کو روکا جائے، یہ اپنے بھائی کی لاش پہ نہ آئے، یہ دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں نہیں روتی۔ حضرت صفیہ آئیں، اپنے بھائی کا جسم مبارک دیکھا، ناک بھی کٹی ہوئی، کان بھی کٹے ہوئے، لیکن یہ ساری عزتیں، یہ سب کچھ امیر حمزہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے لیے کیا ہے۔ حضور کے غلام نے حضور کی ذات کے لیے کیا، میرے مصطفیٰ کی دہلیز سے انعام کا ملا، کہا اللہ نے جنت میں میرے امیر حمزہ کو اپنا شیر بنا دیا ہے، وہ میرا بھی شیر ہے اور اللہ کا بھی شیر ہے۔ امیر حمزہ کا جسم مبارک لمبا تھا، چادر مبارک فرمائے اس ایک چادر کو میرے اس امیر حمزہ کو کفن دیا جائے۔ جب چادر سر مبارک میں ڈالتے پاؤں ننگے ہوتے، پاؤں مبارک ڈھانپتے تو سر مبارک ننگا ہو جاتا۔ فرمایا کہ اس چادر سے میرے چچا کا سر مبارک ڈھانپ لیا جائے اور پاؤں پہ گھاس ڈال دی جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے دیگر صحابہ کا جنازہ میرے رسول نے ایک ایک مرتبہ پڑھا اور اپنے چچا امیر حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا۔ حضور علیہ السلام کا ان سے اتنا پیار تھا۔ امیر حمزہ اس جنگ احد میں شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ کی قبریں آج بھی میدان احد میں ہیں، اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ وہ جانثار ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کی پلک کے اشارے پہ اپنی جان محمد پہ قربان کر دی تھی۔ حضور علیہ السلام وصال سے پہلے ایک مرتبہ یہاں تشریف لے گئے، اکثر و بیشتر آپ آیا جایا کرتے تھے، لیکن وصال سے پہلے آئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے اس طرح دعا فرمائی جس طرح ہم اپنی میت پہ جنازہ پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ نے جنگ احد میں شہدائے احد کا جنازہ پھر سے پڑھا اور حضور نے دعا فرمائی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ممبر منگوایا، یہاں خطبہ ارشاد فرمایا، کہا لوگوں اللہ رب العالمین نے مجھے حوض کی چابیاں عطا فرما دی ہیں، میرا حوض میرے سامنے ہے، اور کہا دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اے صحابہ، اے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں، اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، تم شرک کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، ڈر اس بات کا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دنیا پرست ہو جاؤ گے، میرے جانے کے بعد تم حسد کرو گے، ایک دوسرے سے جلو گے، اس کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس کیوں نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دنیا پرست ہو جاؤ گے۔ آج اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ہم میں سے ہر دوسرا بندہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کہا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو گے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ میرے جانے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے۔ بتانا مقصود یہ تھا حضور علیہ السلام کا کہ اے لوگو دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا ایک دھوکہ ہے، یہ فریب ہے کہ اس دھوکے میں نہ آ جانا، اللہ کی طرف اپنا رجوع رکھنا، تم کامیاب ہو کامران ہو جاؤ گے۔ یہ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام اسی ماہ مبارک میں شوال المکرم حضور علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھا، بعض صحابہ کو میرے کریم آقا نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا فرمائی۔ پھر فرمانے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جو جنگ احد کے شہداء ہیں، اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ جب صحابہ کو مقام بلند عطا کر دیا تو انہوں نے اللہ کے سامنے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ حضور کیا انعام دیا؟ کہا ابھی ان کے جسم کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں آیا تھا، اللہ نے انہیں بغیر پردہ بغیر حجاب اپنا دیدار کروا دیا۔
اور انہیں جنت میں مقام علیین عطا فرما دیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے عرضی پیش کی، اے باری تعالیٰ جو تو نے ہمیں مقام دیا ہے، ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم جو اپنے مسلمان بھائی پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں ان تک یہ بشارت، یہ خوشخبری پہنچا دی جائے کہ اللہ نے ہمیں مقام کیا دیا ہے، عزت کیا دی ہے، عظمت کیا دی ہے، ہمیں مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ ہماری تمنا یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے شہدائے احد، تمہاری اس تمنا کو ہم پورا کیے دیتے ہیں، ہم مصطفیٰ کو خوشخبری پہنچا دیتے ہیں، یہ خبر ہم دے دیتے ہیں۔ حضور جلوہ گر تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، کہا میرے محبوب آپ تا صبح قیامت آنے والی اپنی امت تک یہ بشارت، یہ خوشخبری دے دے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ، بولیے انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، اللہ انہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ یہ جنگ احد کے شہداء، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، پھر جب وحشی فتح مکہ والے دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کہا وحشی کے لیے معافی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا ہے۔ انہوں نے اپنا منہ چھپایا، نقاب کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ نے سب کو معافی دے دی ہے، اگر وحشی آ جائے اسے معاف کر دیں گے؟ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، نبی کی عظمت کی کیا بات ہے۔ حضور نے کہا ہاں وحشی آ جائے مصطفیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے۔ وحشی بیٹھا، دل میں سوچنے لگا، اس وقت رواج تھا کہ لوگ ظاہراً معاف کر دیتے تھے لیکن دل میں بغض، دل میں دشمنی رکھتے تھے۔ کہیں کچھ آج ہمارے اندر بھی یہ بات، ظاہراً ہم معاف کرتے ہیں لیکن دل میں تاڑ میں رہتے ہیں، کوئی موقع آئے تو پھر خالی جانے نہیں دیتے۔ رسول اللہ نے کہا ہاں میں نے معاف کیا۔ وحشی کہتے ہیں میرے دل میں بات کھٹکنے لگی کہ ظاہراً معاف کیا ہے، موقع ملا تو مجھے شہید کروا دیں گے۔ پھر کھڑے ہوئے، عرض کی آقا اگر وحشی آ جائیں اسے بھی معافی مل جائے گی؟ فرمایا ہاں وحشی آ جائے اسے بھی معافی مل جائے گی۔ وحشی کہتے ہیں میں پھر بیٹھا، تیسری مرتبہ پھر اٹھا، میں نے عرض کی آقا آپ نے اعلان کر دیا ہے سب کو معافی مل جائے گی، اگر وحشی آ جائے کیا اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ میرے کریم آقا کا جواب سنیے، کہا ہاں وحشی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے، محمد نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وحشی کہتے ہیں میں پکار اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کہا وحشی میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، تو نے میرے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، میرے دل کو صدمہ بہت ہے، دکھ بہت پہنچا ہے، میں نے معاف تو کر دیا ہے، لیکن وحشی جب بھی میری مجلس میں آنا میرے سامنے نہ آنا۔ وحشی پھر ساری زندگی حضور کی موجودگی میں جب بھی آتے تھے مصطفیٰ کی پشت کے پیچھے چھپ کے بیٹھتے تھے، لیکن تاڑ لگا کے چپ چپ کے چہرے بدوہا کا دیدار کرتے تھے۔ پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ وحشی کہتے ہیں میں نے نیت کر لی، میں نے ٹھان لی کہ میں نے مسلمہ کذاب کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنا ہے۔ مسلمہ کذاب یہ جھوٹا نبی تھا، جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ حضرت وحشی نے پھر اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کیا، اس کو واسطے جہنم کیا۔ پھر فرماتے تھے محشر کے میدان میں اگر امیر حمزہ کا میرا سامنا ہو گیا نا تو میں نے امیر حمزہ سے کہنا ہے جب میں کافر تھا اسلام کی عظیم ہستی امیر حمزہ کو شہید کیا، اور جب میں مسلمان ہوا تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسلمہ کذاب کو میں نے قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے امیر حمزہ اس وجہ سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیں۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ 3 ہجری میں شوال المکرم میں جنگ احد ہوئی، صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا لایا ہوا دین اسلام کے پرچم کو آب یار کیا۔ وہ جو قربانیاں دے گئے انہیں قربانیوں کا صدقہ ہے آج ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، آج ہم یہاں آزادانہ بیٹھ کے کہتے ہیں نعرہ رسالت، آج ہم یہاں آزادانہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کے دیوانے ہیں۔ غلاموں اگر مصطفیٰ کی غلامی کا صحیح حق ادا کرنا چاہتے ہو تو صحیح حق یہ ہے جب بھی تمہارے کان میں مصطفیٰ کا غلام
مصطفیٰ کا قاصد حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے پکارے اور تمہارے کان میں آواز پہنچے، اپنے کاروبار چھوڑ دیں، اپنی مصروفیت کو چھوڑ دیں، اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی فیکٹری، سب کچھ چھوڑ کے لبیک کہتے ہوئے اللہ کی دہلیز پہ آ جائیں۔ رب کہتا ہے میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تم تمنا نہیں کرتے، جو تمنا کرتے ہو وہ تو عطا کروں گا، جو نہیں آرزو رکھتے، جو تمنائیں تمہاری خواہشات نہیں ہیں، میرا رب کہتا ہے میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت